موجودہ طور پر دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، مگر ان کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے۔ آج پستی میں ڈوبے یہ مسلمان کبھی دنیا کو مختلف علوم سکھایا کرتے تھے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں عظیم مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں، مگر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو سے آپ کو جلد از جلد مطلع کیا جائے۔ دنیا سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس بات کا ہمیں کسی یورپی سائنسدان کے ذریعے نہیں بلکہ ایک مسلمان سائنسدان کے ذریعے پتہ لگا۔ 11ویں صدی عیسوی میں البیرونی نے دعویٰ کیا کہ دنیا سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ بات جان کر شاید آپ کو عجیب لگے اور آپ کہیں کہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے، مگر دوستو 1000 سال پہلے اس طرح کی بات کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اس وقت ایسا کوئی آلہ نہیں تھا، نہ ہی ایسی کوئی ٹیکنالوجی، نہ ہی ٹیلیسکوپ موجود تھا جس کی وجہ سے اس طرح کا اندازہ لگایا جا سکے۔ لیکن البیرونی نے یہ علم ریاضی کی وجہ سے ممکن کیا۔ البیرونی 973 میں ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ البیرونی پہلے مسلمان سائنسدان تھے۔ بہرحال البیرونی کی دی ہوئی تمام تر تعلیمات آج بھی لوگوں کے لیے ذریعہ علم ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر آتے ہیں الہشام۔ بصرہ کے اس سائنسدان نے 10 صدی عیسوی میں لوگوں کو اس چیز سے نوازا جس چیز کا استعمال آج ہر سیل فون اور اکثر کمپیوٹر میں کیا جاتا ہے۔ الہشام پہلے شخص تھے جس نے کیمرہ ایجاد کیا، وہ بھی 10 صدی عیسوی میں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے۔ 965 میں پیدا ہونے والے ہشام نے انسانی جسم کے حساس ترین حصوں میں سے ایک آنکھ پر مشاہدہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آنکھ روشنی کے ذریعے دیکھتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس کو ہم نیوٹن کے گریوٹی کے لاز سمجھتے ہیں، نیوٹن سے کئی 100 سال پہلے ہشام نے اپنی کتابوں میں صاف صاف گریوٹی کے بارے میں ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ نیوٹن کے دیے ہوئے تیسرے قانون کا ذکر بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ ابن ہشام کی ان خدمات کی وجہ سے چاند پر موجود ایک گڑھا الہشام کے نام سے مقرر کیا ہے۔ دنیا میں پہلا انسائکلوپیڈیا جس میں نفسیات، طب، نیچرل سائنس، علم فلکیات جیسے علوم کو شامل کیا گیا، ابن سینا کی جانب سے لکھا گیا۔ ابن سینا بھی ازبکستان میں 1980 میں پیدا ہوئے۔ ابن سینا مسلمان دنیا کے بہترین طبیب یعنی کہ ڈاکٹر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بے تحاشا کتابیں لکھی۔ آپ نے جراثیم کی دریافت سے کئی 100 سال پہلے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اگر مریض کو صفائی میں رکھا جائے بنسبت گندگی کے تو وہ جلد صحت یاب ہوتا ہے۔ یورپ کی کتنے میڈیکل کالجز میں آج بھی ابن سینا کی کتاب کینون آف دی میڈیسن لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں وہ شخص جنہوں نے دنیا کو پہلا نقشہ دیا، الخوارزمی۔ 9ویں صدی میں پیدا ہونے والے الخوارزمی کے بغیر دنیا شاید آج کچھ الگ ہی دکھتی۔ الخوارزمی کو لاطینی زبان میں الگوریدمی بھی کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ الگوریدم اخذ کیا گیا ہے۔ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ دنیا کو الگوریدم بھی دیے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 20ویں صدی میں ایلن ٹرننگ، انگریز سائنسدان جنہوں نے بتایا کہ کیسے مشین الگوریدمی ہدایات پر عمل کر کے ریاضی کے پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتی ہے، اور پھر شروع ہوا کمپیوٹر کا دور، صرف اور صرف الخوارزمی کی ہی وجہ سے ہوا۔ جناب، عام الفاظ میں اگر الگوریدم نہ ایجاد کیے جاتے تو کمپیوٹر کا تصور بھی نہ ہوتا۔ پھر آتے ہیں وہ عظیم مسلمان جنہوں نے ہمیں کیلنڈر دیا، عمر خیام۔ عمر خیام وہ شخص تھے جس نے پہلی بار کیلنڈر بنایا۔
عمر خیام کی ویسے تو اور بھی بہت سی خدمات، جس میں یہ بھی ہے کہ عمر خیام نے پہلی بار ریاضی کے علم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ ایک سال 365.24 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمر خیام نے ایسے ریاضی کے مسائل حل کیے جو ان سے پہلے کوئی نہ کر سکا تھا۔